لیکن ہمیں گراؤنڈ میں یہ نظر آیا کہ تمام لوگ جو رجسٹر ہو رہے ہیں وہ نہیں اس تک پہنچ پا رہے. اس کی وجوہات دو تین بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ہماری ابھی میٹنگز چل رہی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, اس میں ہم نے ان کو ہائی لائٹ کروایا ہے. ایک تو وہ کہ جو ویریفائی نہیں ہو پا رہے اس لیے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں, اور ان کی ویریفیکیشن جو ہے کہیں پہ ڈسٹرکٹ کی سطح پر نہیں ہے, اس لیے وہ ایلیجیبل نہیں ہوتے, وہ نکل جاتے ہیں. اور اس میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ہوم بیسڈ ورکرز ہیں, جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں, جو اربن ایریاز میں رہ رہے ہیں, وہ اس سے خارج ہو رہے ہیں, نکل رہے ہیں. جس طرح پچھلے ہفتے کوئی فگرز کوٹ ہو رہی تھیں کہ کوئی میرا خیال ہے انہوں نے بتایا کہ 100 کے قریب خواتین کو رجسٹر کروایا, جس میں سے 4 کو صرف احساس پروگرام کے ساتھ ملا ہے. تو یہ جب 1-2 ہفتے کے اندر یہ رزلٹ جب سامنے آئے تو پھر سول سوسائٹی نے آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ اس چیز کو آپ دیکھیں, کریں, کیٹر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. تو اس میں پھر ہماری سفارشات مرتب ہوئی ہیں, کچھ نیٹ ورکس جو ہیں نیشنل لیول پر وہاں تک چیزیں گئیں, اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. پھر دوسرا ایشو یہ تھا کہ آئی ڈی کارڈز لوگوں کے پاس نہیں ہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پولیٹیکل ایجوکیشن بہت کم ہے, لٹریسی ریٹ نیچے ہے, اور لوگ جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں ان کی طرف نہیں جاتے. تو آئی ڈی کارڈ ابھی بھی حالانکہ بہت بنے ہیں, لیکن ابھی بھی خواتین کے جو پاورٹی اسٹرکن ایریاز میں ان کے آئی ڈی کارڈز نہیں ہیں, اگر ہیں بھی تو ایکسپائر ہوئے ہیں. تو وہ گورنمنٹ نے جو ایکسپائر تھے ان کو تو کیٹر کرنا شروع کیا, لیکن جہاں پہ آئی ڈی کارڈز نہیں ہیں وہاں پہ مسائل آنے شروع ہوئے. پھر ہم نے ان کو پرپوز کیا, ابھی اس پہ بات چیت ہو رہی ہے کہ جہاں پر خواتین کے آئی ڈی کارڈز نہیں ہیں تو وہاں پر ان کو ٹیمپریری آئیڈینٹیفیکیشن نمبرز ایشو کیے جائیں, اور وہ 6 مہینے کے لیے ہوں. جب یہ سچویشن ہو جائے تو اس کے بعد ان کو باقاعدہ کیا جائے. تو اس پہ بھی ابھی غور و خوض ہو رہا ہے, یہ ریکمنڈیشن کو بڑا ٹیک اپ کیا گیا ہے. اور اسی طرح پھر گورنمنٹ کے راشن کے پروگرامس جب یہ شروع ہوئے تو اس میں ظاہر ہم نے لنک اپ کروانا شروع کیا, تو وہ ان کو ملے ہیں اور کچھ لوگوں کو ملے ہیں اور میجورٹی کو نہیں بھی ملے. تو اس کے لیے پھر ہمارے جیسے اداروں نے اور سول سوسائٹی کے اور اداروں نے بھی پھر گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد جو بھی ان کے پاس فنڈز اویلیبل تھے اس کو رسپانس فنڈ میں ریلیف فنڈ میں ڈالا ہے, اور ان کے لیے وہ 1 مہینے کے راشن جو ہے ان کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایک بڑے ادارے نے ہم سے رجوع کیا کہ آپ اپنی ہوم بیسڈ ورکرز کو شالامار ٹاؤن اور ایک اور ٹاؤن کی خواتین کو آپ ہمارے پاس, جن کو جو احساس میں نہیں رجسٹر ہو سکیں, ہمارے پاس کوئی 800-900 کے قریب نمبر آ گیا تھا جو رجسٹر نہیں ہو پائیں احساس میں. پھر ہم نے وہ لسٹ ان کو دی ہے شالامار ٹاؤن کی نکال کے کہ آپ کم سے کم ان کو راشن اور فوڈ پرووائڈ کیا جائے. تو جو سول سوسائٹی ہے وہ متحرک ہو گئی ہے, اور انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کے وسائل ہیں, اپرچونیٹیز جو اویلیبل ہیں, اس میں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ ابھی میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو ابھی بہت اس میں سوچنا پڑے گا اور بہت مشاورت کے ساتھ, اسپیشلی سول سوسائٹی کی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا. جو امپورٹنٹ فیکٹر ہمیں نظر آیا, جو فلاؤ نظر آیا گورنمنٹ کی طرف سے, ڈیٹا کا نہ ہونا ہے. غیر رسمی شعبے کے حوالے سے ڈیٹا ہمارے پاس یا کیٹیگرائزیشن یا ان کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے. اس بات کو آپ کو تو اندازہ ہے کہ ہوم نیٹ پاکستان کیونکہ غیر رسمی شعبے پہ کام کر رہا ہے, تو ہمارا پہلا سوال ہی یا ہمارا پہلا ایڈوکیسی کا مدعا ہی ہوتا تھا کہ آپ غیر رسمی شعبے کے لیے اعداد و شمار اکٹھے کریں. تو یہ اب وہ ریئلائزیشن ہوئی ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ نیشنل لیول پر نیشنل ڈیٹا جو ہے وہ مرتب کرنے کے حوالے سے اس پہ اگریمنٹ ہو گیا ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرف جائے گی. تو ڈیٹا نہیں تھا, تو جب گورنمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا تو 28 مارچ سے ہم نے پھر اپنے نیٹ ورک کو یوز کرتے ہوئے ہم نے پھر ان لوگوں کو جو نیڈی ہیں اور وہ غیر رسمی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, پھر اس میں سارے سیکٹرز آ جاتے ہیں, اور ان کو ہم نے ڈیٹا مرتب کر کے ہم نے وہ گورنمنٹ کو بھیجنا شروع کیا. ڈسٹرکٹ سے پنجاب کے حوالے سے زیادہ ہم نے بھجوایا, باقی جگہوں سے ابھی اس طرح کی شروع نہیں ہوئی. سندھ میں ہم نے لوگوں کو کنیکٹ کرنا شروع کر دیا جو آلریڈی جو تنظیمیں راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں, ان کو ہم نے دینا شروع کر دیا, لیکن ڈیٹا کلیکشن کی بات وہاں پہ نہیں ہوئی. اب چونکہ گورنمنٹ کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ بہت بڑی ایک گیپ ہے اور اس میں ہم نے لوگوں کو ان پروٹیکٹڈ چھوڑا ہوا ہے, اور پھر ورکر اور کے دائرہ کار میں ان کو لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ورکر کے دائرہ کار میں نہیں آتے جو ہماری ڈیفینیشن جس وقت موجود ہیں. تو اب پھر جو ہے نیشنل لیول پر بھی اور پروونشل سطح پر بھی بڑی مشاورتی میٹنگز ہو رہی ہیں جس میں اس بات کو کیا گیا ہے, اور ہماری طرف سے سول سوسائٹی کی طرف سے جو سفارشات گئی ہیں اس میں جو ایک ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سیلف رجسٹریشن کو اوپن کیا جائے, جس طرح آپ نے احساس کو کیا ہے, اور لوگ وہاں پر اپنے آپ کو خود رجسٹر کروائیں اور پھر اس کو سوشل سیکیورٹی کے ساتھ جوڑا جائے. اور یہ اس پلان پہ گورنمنٹ جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ وہ اس پہ مطلب یہ چیزیں بہت سیریسلی اس پہ تھنکنگ ہو رہی ہے.
اور جو ایک اور میں بات بتاتی چلوں کہ جو گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا، جو گورنمنٹ کے سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں جتنے رجسٹرڈ ورکرس تھے ان کو فیکٹریز کے حوالے سے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے ان کو انہوں نے اس میں جتنی بھی پرکس تھے ان کو دے دیے، یہ مل گئے ان کو، لیکن وہ سب ٹیمپریری ہیں، ان کو جو سہولیات جو بینیفٹس دیے گئے، پرماننٹ کوئی سہولت نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ نے ابھی مزید رہنا ہے، جو سچویشن ہمارے پاس آ رہی ہے، تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے ہمیں مزید ان کو پروٹیکشن کی طرف لے جانا پڑے گا۔ ڈومیسٹک ورکرز کے حوالے سے بھی یہ ہوا کہ لاک ڈاؤن میں بہت سارے جو امپلائز تھے انہوں نے تو اپنے گھروں میں، جب وہ خود لاک ڈاؤن ہوئے تو انہوں نے اپنے ملازمین کو بھی کہا کہ جی آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، تو چند نے تو 1 مہینے کی تنخواہ دے دی، لیکن زیادہ کو انہوں نے زیادہ ہمارے پاس جو آئے ہیں ان کو وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے گاؤں واپس چلے جائیں، تو وہ فیملیز جو ہیں واپس چلی گئیں، اور وہ اگین سچویشن وہی ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں، ان کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں۔ تو یہ 2 بڑے سیکٹرز میں ہمارے پاس سامنے یہ سچویشن آئی۔ اس کے بعد جو ہم نے جب دیکھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جو فیکٹری میں کام کرنے والی خواتین ہیں ان سے جب بات چیت ہوئی تو وہ بھی اسی تناظر کا شکار ہیں کہ ان کو ظاہر فیکٹریز بند ہو گئی، انڈسٹریز بند ہو گئی، تو کام نہیں ہو، تو آلریڈی کانٹریکٹ پہ کام کر رہی ہیں، تو وہ جو ان کے پیسے رہتے ہیں کسی کے ان کو ادا کیے گئے ہیں، کسی کو نہیں دیے گئے، فیکٹریز انڈسٹریز بند ہیں، وہ کام نہیں ہو رہا، اور کہیں پہ میجورٹی جو ہے ان کو لے آف کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو میں نے بتایا کہ جو بڑے بڑے برانڈز کے لیے کام کر رہی ہیں خواتین، جو شاپس میں کھڑی ہوتی ہیں، صبح 12 گھنٹے کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی اسی طرح جب بند ہوئے تو کہیں پہ ان کو تنخواہ دی گئی ہے 1 مہینے کی، کہیں پہ ان کو نہیں دی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ آپ اگلے آرڈر کا انتظار کریں۔ تو یہ سچویشن ساری ہوئی ہے، اور اس کانٹیکس میں ہمیں یہ نظر آیا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں خواتین پہ برڈن زیادہ پڑا، کیونکہ ایک تو آلریڈی سٹریس بہت زیادہ ہوا ہے، وہ ان کی صحت آگے کو اتنی ٹھیک نہیں کام کر کے، دوسرا یہ کہ سٹریس کی وجہ سے ہائپر ٹینسیو زیادہ ہو گئی ہیں، پھر وائلنس کی رپورٹ زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں گھر میں، جب ظاہر ہے کہ گھر میں اگر پاورٹی ہے اور گھر میں پیسے نہیں آ رہے ہوں گے، تو جب بچوں کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور پھر اس کا جو سارا کچھ ہے وہ عورتوں کے اوپر پڑتا ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے ہیں ابھی انہی دنوں میں کہ جو زیادہ وائلنس ہمیں نظر آیا ہے، اور یہ پھر گلوبل ایک UN کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ جس میں جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ انکریز ہوا ہے اس کووڈ سچویشن کے حوالے سے۔ تو ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر خواتین پہ برڈن پڑتا جا رہا ہے، اور خواتین جو کہ گھروں سے نکل کے باہر کام کر رہی تھیں، جس طرح ہم کہیں ڈومیسٹک ورکرز ہیں یا وہ جا رہی ہیں، وہ نہیں جا پا رہی، ٹرانسپورٹ بالکل بند ہو گئی ہے، وہ نہیں کمیوٹ کر پا رہی، اور بچے جو ہیں گھروں پر ہیں، اگر ان کے تو سکولز بند ہیں، تو بچوں کے لیے کوئی ایجوکیشن جو آن لائن شروع بھی کیا گیا ہے وہ تو پرائیویٹ اسکولوں نے شروع کیا ہے، اور وہ ایک خاص طبقے کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن ایسے نچلے طبقے کے لوگوں کے لیے یہ آن لائن ایجوکیشن کا بھی کوئی وہ نہیں ہے، اور بچے پھر ظاہر ہے گلیوں میں بھی گھوم رہے ہیں، زیادہ وہ اس اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ وہ شکار بھی ہو رہے ہیں بیماری کا۔ تو اس طرح کی سچویشن جو ہے نا، ایک گھبراہٹ کی اور فیئر کی جو سچویشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مایوسی کی جو سچویشن ہے وہ ہمیں سامنے نظر آئی۔ جب یہ کووڈ کا سارا ہوا تو اس پہ پہلے تو جو فلاحی ادارے ہیں انہوں نے لوگوں کو گھروں میں راشن دینا شروع کر دیا، پھر کچھ ایسی گورنمنٹ کی طرف سے، اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسی آئیں کہ NDMA نے کہ جی جو رفائی کام ہے وہ گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر نہیں ہوگا، تو پھر اداروں نے وہ کام روک دیا، اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی بہت مدد کی، لیکن پھر گورنمنٹ کے کچھ پلانز آنے شروع ہوئے۔ پہلے تو ذرا خاموشی رہی، ظاہر ہے اوبیسلی وہ گورنمنٹ تیار نہیں تھی ہماری اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے، تو پھر جس طرح ٹاسک فورسز بنائی گئیں، میٹنگز ہوتی گئیں، تو چیزیں سامنے آئیں۔ ایک بڑا پروگرام جو آپ نے دیکھا ہوگا احساس کے حوالے سے آیا، جس کو انہوں نے جوڑا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاورٹی اسکور انڈیکس کے ساتھ، تو اس میں انہوں نے سیلف رجسٹریشن کے پروسیس کو شروع کیا، تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ہم نے بھی ان کو رجسٹر کروانا شروع کیا ہمارے پاس جو آ رہے تھے۔ ہماری جتنی بھی اس وقت گورنمنٹ کی جو رسپانسبل یا ذمہ دار ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے پاس ڈیٹا کا فقدان ہمیشہ سے رہا ہے، گو کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے سرویز ہم کرتے ہیں، مکس کا سروے ہوتا ہے، ریگولر لیبر فورس کا سروے ہوتا ہے، اس کے بعد سینسز ہوئے ہیں، اس کی کہیں پہ وہ ڈیٹا کولیٹ نہیں ہوتا، اس کا ڈیش بورڈ کہیں نہیں بنایا جاتا کہ اگر ایک ID کارڈ سے یہ بندہ کہیں پہ رجسٹرڈ ہے تو اس کا کیا حدود حربہ ہے، اس کی کیا ہاؤس ہولڈ ہے۔ تو اس طرح کا کوئی نیشنل ڈیٹا ڈپازیٹری ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب حکومت اس طرف سوچ رہی ہے کہ یہ آئے تو ہم گھرانہ نمبر سے اس کو سارا کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں موجود ہیں،
اگر ہم اس کو کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت بڑا انسٹیٹیوٹ موجود ہے PITB کا, جو ایک ایڈوانس لیول پہ کام کر رہا ہے. اس کے تحت ہم سب چیزوں کو کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہوا تو اس میں میرا خیال ہے حکومت کی کمزوری ہے, حکومت کی اس طرف توجہ نہ ہونا ہے. اور یہ بات بھی اگر میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہوں تو میرا خیال ہے یہ بات درست ہے کہ جو لیبر ہے وہ حکومتوں کی پرائیورٹیز نہیں رہی, ایڈمنسٹریٹو پرائیورٹی نہیں رہی. اس وجہ سے ہمیں یہ سب چیز نظر آ رہی ہے. اور اب چونکہ پوری دنیا میں یہ ایسا جو امپیکٹ ہے وہ نظر آئے, اور جس طرح میں نے کہا کہ 74% ہماری اکانومی میں لوگ ہی جو ورک فورس ہیں وہ غیر رسمی شعبے میں ہے, اور ان کی کنٹریبیوشن بے تحاشا ہے. اگر ہم ان کو گننا شروع کریں تو وہ ان ریکگنائزڈ, ان ویزیبل چلی جاتی ہے. مگر جب پروٹیکشن کی بات آتی ہے تو پروٹیکشن میں صرف ہمارے پاس چند فیصد لوگ ہیں جو پروٹیکٹڈ ہیں. دیکھیں یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے بھی حکومت کے ساتھ اٹھائی ہیں, اور اس پہ ابھی تک کوئی ایسا ہمارے پاس لاہے عمل حکومت کا نہیں آیا کہ ان کو کیسے وہ آگے کی طرف لے کے چلیں گے. یہ سچویشن ہے اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی, اور لوگوں کے پاس جو جن کو اسمال لیول کا بزنس کر رہے ہیں, جو SMEs کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کو پرابلمس آ رہی ہیں. اور جو بالکل جن کا بھی نیو بزنس ہے وہ تو بہت کرٹیکل سچویشن کا شکار ہے. تو اس کے لیے ابھی اسٹیٹ بینک نے تو کچھ کرنا شروع کیا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا, جب ان کے پاس یہ ساری سچویشنز انالیسز اور سب کچھ جائے گا, اسیسمنٹس جو جائیں گی جو سروس ہو رہے ہیں, اس میں پھر وہ گورنمنٹ جو ہے ظاہر ہے اوبیسلی اس میں کوئی نہ کوئی ان کا پیکیج ہوگا. لیکن سچویشن اس وقت جو ہے ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کافی خراب ہے. اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے اکنامکلی جو ہے پاکستان کی جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے. اور پچھلی اگر ہم اس کو جوڑیں, جس طرح آپ سے بات ہو رہی تھی ابھی کہ لوگوں کے پاس سیونگز نہیں ہیں, لیکوڈیٹی کا شکار ہے, اور SMEs تو بہت زیادہ لیکوڈیٹی کا شکار ہو گئی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے انہیں بینکوں سے قرضے لیے ہوئے ہیں اور وہ کیش فلو نہیں ہے ان کے پاس. اور اس میں جب خواتین آ رہی ہیں تو ان کے پاس تو زیادہ آپ کو پتہ ہے سچویشن خراب ہے. تو پچھلے 18 مہینوں کو اگر ہم اپنے ملک کی معیشت کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ انفلیشن ریٹ کتنا بڑا ہے, اور اس انفلیشن نے SMEs کو کتنا ٹارگٹ کیا ہے, اور اس SMEs کے اندر خواتین کو کتنا ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ ساری سچویشن جو ہے یہ الارمنگ ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم اپنے جتنے بھی اس وقت ہماری جو گروتھ اسٹریٹجیز ہیں ان کو ہم ریویو کریں, اور ایک کووڈ کو ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ کے طور پہ دیکھیں, اور اس کو کرائسس نہ سمجھتے ہوئے اس کی سلوشنز کی طرف جائیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکیں گے. کیونکہ اکنامکلی جب چیزیں بیٹھ جاتی ہیں تو وہ پھر جب معیشت بیٹھتی ہے تو پھر ملکوں کو بہت نقصان ہوتا ہے. اور ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اس معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں, اور اگر میں کہوں کہ وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا.